السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یہ کسی جگہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں تشریف لاتا ہے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد، تو آ کر کے دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کے بچوں کو سلا دیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اور اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں نماز عشاء پڑھے بغیر سو گئے ہیں، ان کو جلدی سے اٹھاؤ تاکہ یہ نماز عشاء ادا کر سکے۔ بیوی کہتی ہے، جو بچوں کی ماں ہے، کہ میرے سر کے تاج، یہ بچے جو ہیں یہ بھوکے سوئے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس جو میں ان کو کھلا سکوں، اس لیے میں نے ان کو سلا دیا ہے، تو لہٰذا اب یہ اٹھیں گے تو یہ کھانے کی ڈیمانڈ کریں گے، کھانا مانگیں گے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، بچے تنگ کریں گے، تو لہٰذا ان کو سویا رہنے دیجئے۔ لیکن عزیز دوستو، یہاں پر دیکھیے اس آدمی کا ایمان، وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا کہیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ حکم اللہ کا آیا ہے کہ نماز کا حکم دے دیجیے، اپنے بچوں کو نماز کا کہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کھانے کی ہے۔ نحن نرزقک، کھانا تو ہم کھلانے والے ہیں، رزق ہم پہنچانے والے ہیں، رزق ہم دینے والے ہیں، تم سے کھانے کی ڈیمانڈ نہیں، نماز کی، عبادت کی، ریاضت کی ڈیمانڈ ہے، تم یہ کرو، میں کھانے کا بندوبست خود ہی کر دوں گا۔ جب خاوند نے، شوہر نے، بچوں کے والد نے ان کی والدہ سے یہ بات کہی، تو والدہ کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ مان لیتی ہوں، بچوں کو اٹھا دیتی ہوں۔ بچوں کو اٹھایا، نماز پڑھنے کا کہا، بچوں نے نماز ادا کی۔ نماز سے جو ہی فارغ ہوتے ہیں تو دروازے پر دستک ہوتی ہے، جا کر کے وہ آدمی دیکھتا ہے کہ کون آیا دروازے پر، وہاں دیکھا جاتا ہے ایک آدمی اپنے ہاتھ کے اوپر دسترخوان کو اٹھائے ہوئے آیا ہے، اور انواع اقسام کے لذیذ قسم کے، بہترین قسم کے کھانے جو ہے اس کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ کھانا لے لو، خود بھی کھا لو، بچوں کو بھی کھلا لو، یا اپنے گھر کے اندر صرف کر لو اس کھانے کو۔ وہ آدمی پوچھتا ہے، یہ کھانا ہمارے لیے بنایا ہے؟ وہ کہتا ہے، آپ کے لیے نہیں بنایا بھائی، ایک رئیس زادہ، امیر زادہ، چودھری ٹائپ آدمی، بڑا آدمی میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کے لیے کھانا بنایا، لیکن ہماری تو تکرار ہو گئی، باتوں باتوں میں گرمی سردی ہو گئی، اور اتنی ہو گئی کہ اس نے قسم اٹھا لی کہ میں نے تمہارا کھانا نہیں کھانا، اس کو ہاتھ بھی نہیں کھانا، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اس نے جب قسم کھا لی، قسم اٹھائی، اب وہ چلا گیا، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے تو اس کے لیے اتنا یہ پیارا کھانا، قیمتی کھانا بنایا تھا، لیکن اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ تو میں نے اب کہا کہ جس دروازے کے اوپر میں جاؤں، جہاں رک جاؤں، جہاں میرا دل کرے گا، میں اس دروازے کو دستک دوں گا اور ان کو کھانا تھما دوں گا۔ اب آپ کے دروازے پر میں پہنچا ہوں تو میرا دل کیا یہی دروازہ کھٹکھٹا دوں، اور میں نے یہ کھانا آپ کو دے دیا، آپ کھا لیجئے۔ تو محترم سامعین، دیکھیے بچوں کو اللہ نے فوری رزق کا جو ہے وہ بندوبست کر دیا۔ ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل، بھروسہ، یقین جو ہے وہ انسان کا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہو جتنا اس بندے کا تھا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، کھانے کا نہیں، کھانا ہم نہیں مانگتے۔ اللہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تو تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق نہیں مانگتے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم تم سے عبادت مانگتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ تو یقیناً محترم سامعین، یہ واقعہ بڑا ہی ہمارے لیے قابل
ضرورت بھی ہے اور دیکھنے کے قابل ہے، سوچنے کے قابل ہے، اس سے اثر لینا ہمیں چاہیے اور اس واقعے کو نوٹ کر کے اس کے مطابق ہمیں بھی اپنا ایمان بنانا چاہیے کہ نماز کے بغیر ہمارے بچے نہ رہیں، کھانا نہیں ملتا نہ ملے، کام کاج نہیں ملتا نہ ملے، لیکن جو اللہ نے ہمارے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے نماز کی، یہ نہ جائے۔ جب نماز پڑھیں گے گھر کے اندر خیر اور برکتوں کا راج ہوگا اور اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آپ کو ایسی جگہوں سے ملیں گی کہ یقیناً آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ہم نماز کے تارک ہو جائیں گے، نماز ہی نہیں پڑھیں گے، اس نے ایک ڈیمانڈ کی، اس کو پورا نہیں کیا، تو رزق کا مالک وہی ہے، پھر رزق کے اندر ہم تنگی کا شکار رہیں گے، بے برکتی کا شکار رہیں گے اور روتے رہیں گے۔